السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پتہ نہیں کون سا جنون سوار ہوا ہے، پچھلے چند دنوں سے پیدل حج پر سفر کرنے کی ٹرینڈنگ چل گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں شہاب بھائی نکلے تھے اور ماشاءاللہ حج سے واپسی بھی ہو گئی۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر فالوورز بھی خوب حاصل کر لیے۔ ان کے بعد سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا۔ کسی کا پروگرام ایک دن میں ہی اڑ گیا، کسی کا 2 دن میں، اور کوئی 1 ہفتے تک چلا لیکن تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ اندھ بھکت اجمیر بھی پیدل جانے لگے، لیکن جب مرد کی باری ختم ہوئی تو اب عورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیڈیز پیدل سفر کرنا شروع کرتی ہے۔ کتنی بے وقوفی ہے۔ پھر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ، ابھی یہاں پہنچ گئی، کل وہاں پہنچے گی۔ شہاب بھائی جو گئے تھے وہ ان کو ہی پتا ہے کتنی مشقتیں آئی، لیکن وہ مرد تھا، تکلیف برداشت کرتا چلا گیا۔ اب جو عورتیں نکل رہی ہیں، کیا وہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتی ہیں؟ کہاں کھانا کھائے گی؟ ہر جگہ تو اچھے لوگ یا پھر ہیلپ کرنے والے نہیں ملیں گے۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات، رات کہاں بتائے گی؟ شہاب بھائی تو مرد تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیا اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ لیڈیز کو ہر جگہ رات بتانے کے لیے معتبر اور محفوظ جگہ مل ہی جائے؟ ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ اتفاق نہ رکھیں، لیکن جو حق ہے تو وہ حق ہی ہوگا۔ سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اور پھر جہاں غیر مسلموں کی تعداد انیکوں ہے، زیادہ ہے، رات میں اکیلی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانے کے بہترین ٹیکنیک ہیں۔ کیا فلائٹ کم پڑ گئی؟ اس طرح شریعت کو بدنام نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو ان کے نفس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، میرا بائیکاٹ بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھے ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ اس طرح باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آئیے احادیث کی روشنی میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھیں اور یاد رکھیں کہ عورتوں کے حج پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ سے دور ہوں تو ان کے ساتھ شوہر یا دوسرے کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کا مطلب ہے باپ، بھائی، ماموں یا پھر کم از کم شوہر کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ محرم کے بغیر سفر کرنا عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی، تنہا ہو یا اس کے ساتھ دوسری عورتیں ہوں۔ کسی بھی حالت میں جانا جائز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اور اس کا شوہر یا کوئی محرم نہیں ہے، یا محرم تو ہے مگر محرم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، تو اس عورت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی رہے جب محرم کا بندوبست ہو جائے یا محرم کے اخراجات کا بندوبست ہو جائے، اس وقت جائے۔ اگر زندگی بھر محرم کا بندوبست نہ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر جائے تاکہ لواحقین حج بدل کر سکیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہو اور اس پر حج فرض ہو تو اس صورت میں اگر محرم نہ ہو تو وہ معتمد اور دیندار عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، جبکہ احناف کے نزدیک کسی بھی حالت میں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سفر کرے کوئی عورت 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت میں منقول ہے، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ 3 لیال الا ومعها ذو محرم، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے کہ محرم کے بغیر 3 رات کا سفر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہوں، یعنی میرا حصہ وہاں پر لکھ دیا گیا ہے، میں وہاں جانا طے ہو گیا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اسی طرح مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ سفر حج کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے، بلکہ تمام فقہائے حناف چاہے متقدمین ہو یا متاخرین سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے سفر نہیں کر سکتی، چاہے حج فرض ہو یا نفل، عورت بوڑھی ہو یا جوان، جبکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک یہاں تک ہے کہ اگر عورت کا محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کوئی عورت حج نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا، نہیں سفر کرے کوئی عورت 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہو، چونکہ اگر اس کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہو تو وہ فتنہ سے مامون امن میں نہیں رہ سکتی ہے، چونکہ عورتوں کی مثال قصائی کے تختے پر رکھے گئے گوشت کی ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اسی لیے اس کا تنہا نکلنا جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں یہ باتیں سب کو تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی میری ان باتوں کو سمجھ لیا تو یقین جانے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، گروپس میں ڈالیے اور اس بہن تک بھی ضرور پہنچا دیجئے۔ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، اس سے شریعت اسلام سب بدنام ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ غیر مسلم ہے وہاں پر دن رات سفر کرنا اور پھر رات میں ویڈیوز اپلوڈ کر کے ڈالنا یہ مسلمانوں کو شیبہ نہیں دیتا ہے، اور پھر مسلم عورتیں رات میں اکیلی چل رہی ہے، کہاں رہے گی نہیں رہے گی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے اسے بھی پتا نہیں ہے، اور پھر معتبر جگہ کا ملنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میری ان بہن تک ضرور اس ویڈیو کو آپ پہنچا دیجئے تاکہ ان کو کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔